بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب بچیں ٹھیک ہوں گی۔ دیکھیے ہم نے جو تیسری سٹوری اٹھائی تھی اپنے سلیبس میں، اپنی کتاب اپنی بک سے، ابیلی، جس کا ٹائٹل ہے، اس کے آپ کوشچنز جب آپ یہ ویڈیو میرا دیکھیں گے تو آپ اپنی کتاب اور اپنی کاپی اپنا قلم سامنے رکھنا۔ تو آپ دیکھیے اس سٹوری کا پہلا کوشچن جو ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈو یو تھنک دیٹ ابیلی ریپرزینٹس دا سمپلسٹی آف لداخی وومن؟ سائٹ ٹو ایگزامپلز آف انوسینس اینڈ اگنورینس فرام دا ٹیکسٹ۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ابیلی جو ہے لداخی عورت کی سادگی جو ہے اس کو بیان کرتی ہے؟ اس کے لیے آپ 2 ایگزامپلز دے دو، اس کی انوسنس جو اس میں ہیں اور جو اس میں اگنورنس ہے، بالکل جو ہے ان ایجوکیٹڈ وومن ہے، تو اس کے بارے میں آپ ٹیکسٹ سے 2 مثالیں پیش کیجئے۔ آپ دیکھیے اور ساتھ ساتھ میں لکھ لینا آپ۔ پیپل لیونگ آن ہلز آر یوزولی ویری سمپل ایٹ ہارٹ۔ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ، جنگلوں میں رہنے والے لوگ، دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ بہت ہی سادہ قسم کے ہوتے ہیں، دل سے ان جو ہے سادہ ہوتے ہیں، سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ It is all the more true about people who live in villages and know nothing about modern technology and the outside world۔ اور ہم جو ہے یہ بالکل سچی بات ہے کہ بہت سے لوگ گاؤں کے رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور جو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے بارے میں بالکل جو ہیں غافل ہوتے ہیں۔ ابیلی از آلسو سچ اے وومن۔ ابیلی بھی اسی جیسی ایک عورت ہے۔ شی از این اولڈ لداخی وومن اینڈ ہیز نیور گون فار فرام ہر ولیج۔ اور ہم نے جیسے پڑھا پہلی ویڈیو میں کہ ابیلی کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں گئی ہے۔ ٹو ہا سری نگر از ایز ڈسٹینٹ اے پلیس ایز ٹرکی۔ ابیلی کے لیے سری نگر اتنا ہی دور ہے جتنا ترکستان دور ہے۔ این ارتھکویک ان ٹرکی برنگس tears in her eyes because her granddaughter Roxana is living in Srinagar۔ جب اس نے سنا کہ ترکستان میں ایک بھونچال آیا، وہاں زلزلہ آیا، تو وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کیونکہ اس نے سوچا کہ میری گرینڈ ڈاٹر، میری پوتی جو ہے جس کا نام رخسانہ ہے، وہ سری نگر میں رہتی ہے۔ اس نے سوچا، جب اس نے سنا کہ ترکستان میں وہ زلزلہ آیا، اس نے سوچا کیا پتہ اس بیچاری رخسانہ کا کیا ہوگا۔ اس کی یعنی یہ ابیلی سوچی تھی کہ ترکستان اور سری نگر ایک ہی جگہ ہے۔ اتنی اگنورنس اس میں تھی۔ ڈولما ٹیلز ابیلی دیٹ شی لیوز ان دہلی۔ جب ڈولما نے کہا ابیلی سے کہ میں دہلی میں رہتی ہوں، ایٹ دس ابیلی ایٹ ونس کنکلوڈز دیٹ شی مسٹ بی میٹنگ رخسانہ ڈیلی۔ اس پر ابیلی نے کیا کہا، اس بوڑھی سادی سی عورت نے، گاؤں کی رہنے والی عورت ابیلی نے کہا کہ رخسانہ پھر ڈولما، رخسانہ آپ کو ہر روز ملتی ہوگی۔ یعنی اکارڈنگ ٹو ابیلی کے مطابق سری نگر اور دہلی ایک ہی جگہ ہے۔ شی نوز نتھنگ آف دا ڈسٹینس بٹوین دہلی اینڈ سری نگر۔ ابیلی کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ سری نگر اور دہلی کے درمیان کتنی ڈسٹینس ہے۔ اف شی ہیئر آف اے بس بریکنگ ڈاؤن آن اے روڈ، اگر وہ یہ سنتی کہ کہیں بس جو ہے روڈ پر خراب ہو گئی، اس کے سننے میں آیا کہ کہیں کسی جگہ پر روڈ پر بس خراب ہو گئی، شی فیل سرٹن دیٹ نن آف دا پیسنجرس کین بی الائیو۔ اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ اس بس میں جو بھی سواریاں تھیں کوئی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابیلی از ٹرولی ویری انوسینٹ اینڈ اگنورنٹ وومن۔ وہ بالکل سچے طور پر ابیلی جو ہے ایک معصوم اور ایک غافل اور ایک جاہل عورت تھی، یعنی ایک ان ایجوکیٹڈ عورت تھی۔ if she hears of a mishap anywhere، اگر وہ کہیں پر ایک mishap کے بارے میں سنتی، mishap means my dear students، mishap means accident،
جس کو ہم اردو میں افسوسناک حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب وہ کبھی سنتی کہ وہیں پر کہیں پر ایک حادثہ پیش آیا، شی ایٹ ونس بیکمز وریڈ اباؤٹ ہا رخسانہ، وہ ایک دم رخسانہ کے بارے میں غم زدہ ہو جائے، فکر مند ہو جاتی. شی اسٹارٹس پریئنگ ٹو گاڈ فار ہر سیفٹی، وہ جلدی سے دعائیں کرنا شروع کرتی تھی، اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتی تھی کہ رخسانہ صحیح سلامت رہنی چاہیے، رخسانہ محفوظ رہنا چاہیے. یعنی پریشان ہو جاتی تھی جب بھی کبھی سنتی کہ کہیں پر جو ہے کسی مسہیپ نے مسہیپ کہیں پر ہوا، کہیں پر کوئی حادثہ پیش آیا، کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ پیش آیا، تو ایک دم پریشان ہو جاتی تھی اور اللہ سے دعا کرنے لگتی تھی کہ اے اللہ رخسانہ کو سلامت رکھنا، رخسانہ کو محفوظ رکھنا. نیکسٹ کوشچن جو اس کا ہے، اس لیسن کا، اس سٹوری کا، وائی ڈیڈنٹ ابیلی ریکوگنائز ڈولما اینڈ وائی ڈڈ شی کال ہا اے میم صاحب. یہ بہت ضروری کوشچن ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے، اکثر ایگزامز میں آتا ہے یہ کوشچن. آپ دیکھیے جب ہم پچھلے پیپرز دیکھیں گے تو پچھلے سالوں کے پیپرز ہیں ان میں یہ کوشچن بار بار آیا ہے، وائی ڈیڈنٹ ابیلی ریکوگنائز ڈولما، ابیلی نے ڈولما کو کیوں نہیں پہچانا، اینڈ وائی ڈڈ شی کال ہر اے میم صاحب، اور اس نے اس کو ایک میم صاحب کہہ کے کیوں پکارا. ڈولما واز اے ینگ گرل، ڈولما ایک جوان لڑکی تھی. ابیلی ہیڈ ناٹ سین ہاؤ فار ایئرس، ابیلی نے اس کو بہت سالوں تک نہیں دیکھا تھا، کئی سالوں تک نہیں دیکھا تھا. شی واز دا ڈاٹر آف اے ڈسٹینٹ ریلیٹیو، وہ دور کے ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی. شی لیوڈ ان دہلی، وہ دہلی میں رہتی ہے. اور ونس شی کیم ٹو ولیج اینڈ میٹ ابیلی اینڈ ادرس ان ہر فیملی، ایک دفعہ وہ وہاں آئی ابیلی کو ملنے کے لیے، اور وہاں ادرس جو ہے گاؤں میں آئی، ابیلی سے ملی اور دوسرے لوگوں سے ملی. ابیلی کوڈ ناٹ ریکگنائز ڈولما، ابیلی بوڑھی عورت جو ہے، سادی عورت جو ہے، وہ ڈولما کو پہچان نہیں سکی. شی کیپٹ اسٹیئرنگ ایٹ ہر، اسٹیئر، آپ دیکھیے ورڈ جو ہے STARE، اسٹیئر. اسٹیئر جو ہے اٹ مینز جمی ہوئی گہری نظر، گورنا، یعنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کسی کو گورتے رہنا. اٹ از، اس کو ہم انگلش میں گیز ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی میننگ. اینڈ اس کو ہم سینٹنس میں کہہ سکتے ہیں اٹ از بیڈ مینرز ٹو اسٹیئر، ہاں گورنا بدتمیزی ہے. اٹ از بیڈ مینرز ٹو اسٹیئر، یہ گورنا جو ہے کسی کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، یہ جو ہے ایک بدتمیزی کی بات ہے. سٹینگ ود وائڈ آئیز، کبھی ہم کہہ سکتے ہیں آنکھیں پھاڑ کر گورتا ہوا، کسی کی طرف دیکھتے رہنا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. تو سٹینگ ایٹ ہا، اور وہ گور سے گورتے ہوئے دیکھنے لگی، اسی کی طرف جو ہے نظریں باندھ کر اس کو دیکھنے لگی. ایٹ لاسٹ شی واز ٹو، یعنی وہ اس کو پہچانتی نہیں تھی، وہ ڈولما کو نہیں پہچانتی تھی، اسی لیے اس کو بار بار لگاتار دیکھنے لگی. شی ایٹ لاسٹ شی واز ٹولڈ دیٹ اٹ واز ڈولما، آخر پر اس کو کہا گیا کہ یہ ڈولما ہے. ابیلی واز اسٹونشڈ، ابیلی جو ہے شی واز امیزڈ، شی واز سرپرائزڈ، شی واز اسٹینڈرڈ، ابیلی جو ہے حیرت زدہ حیران ہو گئی. شی واز اسٹونشڈ، شی واز اسٹونشڈ، وہ جو ہے شی واز، اٹ مینز شی واز امیزڈ، وہ حیران رہ گئی. بیکاز ناؤ ڈولما لکڈ سو ڈفرینٹ، کیونکہ ڈولما اب بہت مختلف دکھائی دے رہی تھی. شی ڈڈ ناٹ لک لائک اے ولیج گرل ناؤ، ڈولما دہلی سے آئی تھی، دہلی میں اسٹڈی کر رہی ہیں، وہاں سے جب آئی تو ماڈرن قسم کی لڑکی ہے، اس نے ماڈرن قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو جب ابیلی نے دیکھا، وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ ڈولما ہے، تو اس نے کہا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ڈولما ہے تو بہت پریشان ہوئی، بہت حیران ہوئی، بہت اسٹونشڈ ہوئی. تو شی ڈڈ ناٹ لک لائک اے ولیج، کیونکہ وہ ایک ولیج گرل اب نہیں لگتی تھی، گاؤں کی دیہات کی وہ سیدھی سادی لڑکی نہیں لگتی تھی. شی لکڈ ویری ماڈرن، وہ بہت ہی ماڈرن لگ رہی تھی. شی ہیڈ ڈریسڈ ہر سیلف ان اے ویسٹرن مینر، ڈولما نے اپنے آپ کو ایک ویسٹرن مینر میں جو ہے ڈریس اس کا تھا، اس کو ویسٹرن یعنی مغربی انداز میں، مغربی ڈریس اس نے پہن رکھا تھا، بڑی عجیب لگ رہی تھی. اور ابیلی کو بھی یہ بہت عجیب لگی اور وہ اس کو پہچان نہیں سکی. اسی لیے اس نے کیا کیا، دیٹ واز وائی ابیلی کالڈ ہر میم صاحب، اسی لیے ابیلی نے ڈولما کو کہا میم صاحب.
یعنی وہ ڈولما اس نے سوچا یہ کوئی ماڈرن کوئی برٹش سے آئی کوئی میم صاحب ہے باہر سے آئی ہے یورپ کی کسی کنٹری سے آئی ہوئی ہے وہ اس کو اسی جیسا ڈریس تھا اس کو اس لیے اس کو پہچان نہیں سکی اور اس نے اس ڈولما کو بجائے ڈولما کے میم صاحب کہا. تو بہت ضروری سوال تھا یہ دوسرا. تو کوشچن نمبر 2 جو ہے آپ کی کتاب میں جو ہے ٹیکسچوئل کوشچنز میں جو ہے اس سٹوری کے, تو یہ بہت ضروری کوشچن ہیں. اس کو آپ بہت اچھی طرح سے گھر پر دیکھنا. اور میں بچوں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہے آپ ایسے رٹ لگا کر یاد مت کیا کیجئے لیکن انڈرسٹینڈ کر کے کیجئے. اس کوشچن کو آپ انڈرسٹینڈ کیجئے, کتاب پر انڈرسٹینڈ کیجئے, پھر ویڈیو سن کر انڈرسٹینڈ کیجئے, پھر خود لکھیے, پھر خود لکھنے کی کوشش کیجئے. تو اس میں اس طرح سے آپ میں ایک کریٹیوٹی پیدا ہو جائے گی, آپ کو اپنا ایک لکھنے کا انداز آپ میں پیدا ہو جائے گا. تو نیکسٹ ون از ہاؤ ول یو اسٹیمیٹ ایبیلیز ریسپانس ٹو ماڈرن ٹیکنالوجی. اٹ از گڈ ٹو ہولڈ آن ٹو ونز ٹریڈیشن. یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی اپنے گاؤں, اپنی بستی, اپنے علاقے کے رسم و رواج کو جو ہے وہ پکڑ لے, رواج کو جو ہے اس کی عزت کرے, رواج کو اپنائے, روایتوں کو اپنائے. یہ تو ٹھیک بات ہے, بٹ دا ٹریڈیشن مسٹ بی اے ہیلدی ون. لیکن یہ ایک ہیلدی ون ہونا چاہیے. کوئی بھی رواج, کوئی بھی روایت, یہ ایک ہیلدی ون ہونا چاہیے. انہیلدی ٹریڈیشنز ڈو مور ہارم دین گڈ. انہیلدی ٹریڈیشنز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدہ پہنچانے کے بجائے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. ٹریڈیشنز بیسڈ آن گڈ مورل ویلیوز اور ٹو بی ریسپیکٹیڈ. جو ٹریڈیشن, جو رسم و رواج مورل ویلیوز پر جن کی بنیاد ہو ان کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے, ان کی ہمیں جو ہے عزت کرنی چاہیے, ان کو احترام کرنا چاہیے. دی مسٹ بی مینٹینڈ. ان کو اپنانا چاہیے, ان کو لاگو کرنا چاہیے. بٹ سم ٹریڈیشنز سمیک آف بیکورڈنس. اگر ہم سمیک کو الگ معنی نکالیں گے تو سمیک مینز تھپڑ مارنا, سمیک مینز ہم کہیں گے چپت لگانا کسی چیز پر, اس کو انگلش میں ہم کہیں گے سلیب بھی. لیکن یہ سمیک آف ہے. جیسے کل کی ویڈیو کلاس میں نے پڑھایا کہ فریزل وربز جو ہوتی ہیں اس میں جو ہے ورب کے ساتھ پریپوزیشنز ہوتے ہیں اور یا ایڈورب ہوتا ہے تو یہ فریزل ورب بن جاتا ہے. سمیک آف جو ہے اٹ مینز ٹو بی اے سائن آف, بٹ سم ٹریڈیشنز سمیک آف بیکورڈنس. لیکن کچھ ٹریڈیشن ایسے ہوتے ہیں جن سے نمود ہوتا ہے, پیدا ہوتی ہے بیکورڈنس, جو بیکورڈنس کی نشانی بن جاتی ہے. دے سمیک آف اگنورنس اینڈ سپرسٹیشن. وہ جو ہیں وہ کس کو بیان کرتے ہیں؟ اگنورنس کو ظاہر کرتے ہیں, غفلت کو ظاہر, ان ایجوکیٹڈنس کو ظاہر کرتے ہیں. اینڈ سپرسٹیشن مینز وہ توہم پرستی جو ہوتی ہے, جس کو ہم کہیں گے انفاؤنڈیڈ بلیف. سپرسٹیشن مینز انفاؤنڈیڈ بلیف. جو کچھ بلیف ایسے کہ کچھ توہم پرستی ہماری بستیوں میں ہوتی ہے جو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوتے ہیں, جن کو کسی مذہب یا کسی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ چیزیں ٹھیک نہیں, وہ ٹریڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں. دے مسٹ بی گیون اپ. ان کو چھوڑ دینا چاہیے. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ ایبیلی از اے لونگ اولڈ وومین. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایبیلی جو ہے ایک محبت کرنے والی, ایک بہت اچھی جو ہے ایک ایڈوریبل وومین, اولڈ وومین ہے. شی از اے نائس مدر ان لا. وہ ایک بہترین, ایک عمدہ مدر ان لا ہے. یعنی مدر ان لا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خاوند کی ماں یا بیوی کی ماں کو کہتے ہیں. تو بہت اچھی مدر ان لا ہے. شی از این ایڈوریبل گرینی. وہ ایک ریسپیکٹیبل, وہ ایک لویبل, ایڈوریبل مینز لویبل گرینڈ مدر ہے. بٹ ہر ٹو مچ اگنورینس میکس ہر اے لوفیبل کریکٹر. لیکن اس کا زیادہ غافل ہونا, اس کا زیادہ جاہل ہونا, اس کا زیادہ ان ایجوکیٹڈ ہونا, باہر کی دنیا کے متعلق کچھ نہ جاننا, سری نگر اور دہلی کے درمیان ڈسٹنس کا فرق اس کا نہ جاننا, ترکستان کہاں ہے تو سری نگر کہاں ہے اس کو نہ جاننا, اور یہ سب باتیں, اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا. یہ سب چیزیں اتنی ان ایجوکیٹڈنس جو ہے اس ایبیلی میں, یہ اس کی وجہ سے اس سبق میں ایک یہ لوفیبل کریکٹر بن گئی ہے. اور آپ لوفیبل کریکٹر مینز
جس کو ہم کہیں گے مضحکہ خیز، اردو میں اس کو ہم ورڈ کہیں گے مضحکہ خیز، یعنی ایک ایسا کریکٹر جس پر سب ہنستے ہیں، جو ایک فنی کریکٹر بن گیا. ایون دا ممبرس آف her own family giggle, GIGGLE مینز گگل ایٹ her ignorance. جب ہم دیکھتے ہیں بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ جو وہ ہنستا ہے، رک رک کے ہنستا ہے، دبی دبی ہنسی کی آواز نکالتا ہے، تو اس کو گگل کہتے ہیں، کھلکھلانا، جس کو اردو میں ہم کہیں گے کھلکھلانا یعنی لاف. تو دبی دبی ہنسی کی آواز نکالنا. تو سب اندر ہی اندر سے ہنستے تھے اس کریکٹر پر، اس کی باتوں پر، اس کی اگنورنس پر. جب بھی وہ کہتی تھی یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی، تو اس پر سب اندر ہی اندر سے جو فیملی ممبرس تھے وہ دے میک جو ہے، بٹ her too much ignorance makes her a laughable character. Even the members of her own family giggle at her ignorance. اس کی ignorance پر اس کے ممبرز جو فیملی ممبرز تھے وہ بھی ہنستے تھے. ڈولما لیوز ان دہلی. ڈولما کہاں رہتی ہے؟ دہلی میں، وہیں پڑھتی ہے. رخسانہ لیوز ان سری نگر. رخسانہ اب سری نگر میں رہتی ہے، وہیں پڑھتی ہے. اینڈ ابیلی فیلز دیٹ the two must be meeting every day. اور ابیلی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ڈولما اور رخسانہ دونوں ہر روز ملتی ہوں گی، ہر روز اکٹھے چائے پیتی ہوں گی. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ ڈولما دہلی میں ہے اور وہ سری نگر میں ہے، اور اتنی دوری سری نگر اور دہلی کے درمیان ہے. لیکن ابیلی یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی. اینڈ وین شی ہیئرز آف اے بس بریکنگ ڈاؤن آن اٹس وے. جب وہ سنتی تھی کہ راستے میں کوئی بس خراب ہو گئی ہے اور کیا ہونے لگتا، شی فیل سرٹن دیٹ none of the passengers could be alive. اس کو یقین ہو جاتا تھا، اس کو شوا ہو جاتا تھا، یقین بیٹھ جاتا تھا کہ کوئی سواری بچی نہیں ہوگی. what an ignorance this is. کتنی غفلت یہ ہے، کتنی ان ایجوکیٹڈنس یہ ہے، لیک آف ایجوکیشن. اگنورنس کہیں گے ہم، لیک آف ایجوکیشن ہے یہ. تو the least one can say about it is، کم سے کم اس کے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از امیزنگ، یہ فنی ہے، یہ جو ہے ایک ایسی بات ہے جس پر سب لوگ ہنسیں گے، سبھی کو ہنسی آئے گی. تو اس طرح سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اسٹوری نمبر 3 جو ہے ہماری ابیلی، اس کا پہلا کوشچن، سیکنڈ کوشچن، تھرڈ کوشچن ہم نے کیا. سب کوشچن ضروری ہیں، لیکن کوشچن نمبر 2 جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کوشچن، ریگولرلی ایگزامز میں آتا ہے. آپ سبھی کوشچنز کو میری ایک ہی آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں گے اپنے لیسن کو پڑھو، ایک ایک لائن کو پڑھو. جہاں کہیں آپ لوگوں کو کوئی دقت آئے، جہاں کہیں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی سامنے آئے، جہاں کوئی آپ کو کسی ورڈ کے بارے میں کوئی پرابلم پیش آئے، تو فوراً مجھے وہ بھیجو تاکہ میں اس کو حل کر کے بھیجوں گا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ میں اس کو جو اس کی ٹرائی لیں گے، اس کو لکھیں گے کاپی پر، اور اس کی جو ہے خود پریکٹس کریں گے. اور میں نے ایک بار آپ کو کہا ویڈیو میں، اپنی ویڈیو لیکچر میں نے کہا کہ میری بچوں کہ اپنے گھر پر ایک ڈائری بناؤ، اپنی ڈائری پر کچھ ٹاپکس لکھا کرو. اپنے میتھ ٹیچر پر ٹاپک لکھو، اپنی ہیڈ مسٹرس میم کے بارے میں لکھو، اپنی انگلش ٹیچر پر لکھو، اپنے سوشل سائنس ٹیچر پر ایک جو ہے کمپوزیشن بناؤ، اپنی اردو ٹیچر پر بناؤ، سائنس ٹیچر پر ایک کمپوزیشن بناؤ، اپنی سسٹر پر 8-10 جملے لکھو، اپنی پیرنٹس پر لکھو، اپنی گرل فرینڈس پر لکھو، کلاس میٹس پر لکھو، اپنے گاؤں کے کسی اچھے آدمی، کسی بھلے آدمی پر ایک ٹاپک بناؤ. اور جو ہے ریڈیو پر لکھو. گھر میں کوئی چیز ہے، اس پر آپ کے گھر میں ایک گائے ہوتی ہے دودھ دینے والی، اور اس کو پر جو ہے اس کو پر ایک جو ہے کچھ 8-10 سینٹنس آپ لکھو. تو آپ جتنا خود لکھیں گے اتنی آپ کی لینگویج بنے گی، اتنا آپ انگلش بہتر لکھ سکتے ہیں، اتنا آپ اور بولو. اپنی سہیلیوں کے ساتھ انگلش کو بولو، اپنی بہن بھائی کے ساتھ انگلش کو بولو. اور اتنا کرنے سے آپ کو کیا ہو جائے گا، آپ کی انگلش آپ جو ہیں ود فلنسی بول بھی سکتے ہیں اور اچھی طرح لکھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.